ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 1984 میں آپ نے ایٹم بم بنا لیا اور ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم ایٹمی دھماکہ کر سکتے تھے، اور ایک ہفتے کے نوٹس پر ہم دنیا کو یہ ثابت کر سکتے تھے کہ پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. لیکن ہم نے اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ 1998 تک کا سفر اور 1984 سے لے کے 1998 تک کتنے سال بن جاتے ہیں؟ دیکھیے وہ یہ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ دیکھیے 84 میں جب میں نے خط لکھا جنرل ضیاء کو تو 84 ایک میٹنگ بلائی گئی. آپ اگر وہ ڈسیپشن امریکن کتاب لکھی ہے نا، بہت موٹی کتاب، اس میں جنرل عارف کا انٹرویو ہے. اس نے کہا کہ جب ہمیں 10 دسمبر 84 کو ڈاکٹر صاحب کو خط ملا تو اتنا سرپرائزنگ تھا کہ ہم یقین نہیں کر سکتے. یقین ہے. تو اس میں یہ تھا، تو ابھی وہ کہ اس کے بعد فوری میٹنگ بلائی گئی. سب یعقوب تھے، غلام شاہ صاحب تھے اور لوگ تھے. تو کافی سوچ بوجھ کے بعد یہ فیصلہ کیا ان لوگوں نے. ہم نیچرلی ہم تو چاہتے تھے کہ آج کل کی وجہ آج ہی ہو جائے، کہ اس وقت امریکہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، افغان وار ہو رہی ہے، اور اگر ہم نے یہ دھماکہ کیا تو مغربی ممالک اور امریکہ میں عوام کی جو ہے رائے ریئیکشن ہو جائے، ہمارے خلاف ہو جائے، شاید ہمیں ایڈ نہ دیں. تو ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں کریں فی الحال، یہ موقع آئے گا تو کریں گے. اب جنرل ضیاء کے انتقال کے بعد بے نظیر آئیں، انہوں کو تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا. کوئی آپ نے بے نظیر صاحب سے کہا تھا کہ آپ ان کو پتا تھا، سب پورا بریف کیا تھا. آپ نے بریف کیا غلام شاہ صاحب کے دفتر میں. اچھا اس کے بعد میاں صاحب آئے، ان کو بھی پتا تھا. آپ نے ان کو بھی بتایا؟ بریف تو کرتے تھے نا ہم پوری. تو اس کے بعد پھر بے نظیر آئیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. بھی آپ نے ان کو کہا کہ ان کو بھی کہا. میاں صاحب آئے، پھر بھی نہیں. اور میں خیال سے یہ ہوتا بھی نہیں. اگر ہندوستان دھماکہ نہ کرتا نا تو شاید ہمارے لوگ کبھی نہیں کرتے. اچھا ایک کیوں اس قسم کا خوف تھا یہ کر دیتے دھماکہ؟ اگر ہم نیوکلیئر پاور ہیں تو دنیا کو دکھانے میں کیا حرج تھا؟ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، یہ تو سیاستدانوں کی بزدلی کہیے نا. جب آپ کے پاس قوت ہو تو دکھانا چاہیے، اور اگر آپ پہلے ہی دکھا دیتے تو آپ کی کا اسٹیچر جو تھا وہ بڑھ جاتا اور آپ کی سیفٹی ہو جاتی. ملک کی بھلائی کے لیے سیفٹی لیے تو بہت ضروری تھا کہ ہم بتائیں کہ اب آپ ہمارے خلاف جارحیت نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا ملک. اور دوسرا ملک سے مطلب ہمارا صرف یہ تھا کہ ہماری جنگ تو ہندوستان سے تھی نا، دشمنی. انہوں نے ہمارا ملک توڑا تھا. وہی دعوے کر رہے تھے کہ ہم کشمیر لے لیں گے اور خالصتان بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو کرنا چاہیے تھا، لیکن سیاستدان جو ہیں وہ اپنی مصلحت دیکھتے ہیں، اپنی کرسی بچانے کی فکر میں رہتے ہیں. اچھا اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں، 1990 سے لے کے 1992 تک جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور اس کے بعد دوسری حکومت جب 1997 میں بنی اور 1999 تک چلی، ان دونوں حکومتوں کے درمیان آپ کی کبھی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا ہو کہ ہمیں دھماکہ کر دینا چاہیے؟ تو اگر آپ نے کہا تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ ہماری تو ریگولر میٹنگ ہوتی تھی، بہت ریگولر. دیکھیے جب تک غلام صاحب تھے تو ایوان صدر میں ہوتی تھی، کیونکہ ہیڈ تھے وہ پروگرام کے. جو بھی حکومت آئی، بے نظیر کی آئی یا نواز شریف کی آئی، انہوں نے انہی کو پروگرام کا ہیڈ رکھا. جب بے نظیر آئیں سیکنڈ ٹائم تو جنرل وحید کاکڑ نے انہیں شک ہوا کہ یہ سیکورٹی رسک ہے، کیونکہ انہوں نے وہ خالصتان وغیرہ کی جو لسٹ تھی جو مشہور ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کو دے دی تھی، تو اس وجہ سے ان کو رسک کا خطرہ ہوا کہ سیکورٹی رسک ہے اور ممکن ہے کہ امریکہ وغیرہ کو نہ بتائیں یہ. تو پھر جنرل وحید نے پورا نیوکلیئر پروگرام اپنے انڈر کر لیا. ٹھیک. تو اس وقت سے پھر یہ فوج کی انڈر میں. ٹھیک. آپ کے دائرہ اختیار سے نکل گیا؟ ہاں نہیں، بس وہ سپرویژن کرتے تھے. ہم تو انچارج تو میں ہی تھا نا. ٹھیک ہے. ہم تو وہی کام کرتے تھے جو ہم سے کہا جاتا تھا. ہمارا کام تھا نیوکلیئر ویپن بنانا. ہم بناتے جاتے تو ان کے حوالے کرتے جاتے تھے. اچھا یہ بتائیے، یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ امریکنز کی کوشش تھی کہ وہ ہمارے نیوکلیئر پاور کے پروجیکٹ کے اندر داخل ہو جائیں اور جا کے پلانٹ میں دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. اور اس میں کچھ سیاستدان بھی تھے جو امریکنز کو سپورٹ کر رہے تھے اس وقت، اور ان کی بھی خواہش تھی کہ دروازے کھول دیا جائے اور اگر ایگزامینیشن ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کے زمانے کو یاد کیجیے اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے وقت کو یاد کیجیے. کیا اس دوران اس قسم کی موومنٹ ہوئی تھی؟ نہیں، امریکن تو ہمیشہ کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ وہ جو کہتے ہیں نا بعد میں وائز ہوتے ہیں. جب کوئی چیز سب چیز ہو چکی ہوتی تو پھر کہتے ہیں ہمیں سب پتہ تھا. حقیقت یہ کہ ان کو رتی برابر پتہ نہیں تھا ہمارے پروگرام کا کہ ہم نے کس وقت بم بنا لی ہے، کیا کیا کر رہے ہیں. یہ آج تک ہمارا کوئی سامان بھی نہیں روک سکے. ان کو قطعی اطلاع نہیں تھی، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی غدار نہیں تھا. تو یہ سب جھوٹ ہے. اور کہ یہ کہنا پتا، کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جنرل جو اشرف قاضی تھے، DDISI جہانگیر اشرف قاضی، تو انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا، یا صاحب بہت ضروری بات کرنی ہے تو آگے چائے پی لیں. تو میں گیا تو انہوں نے کہا کہ خط رکھا تھا ان کے پاس
ये जो CIA के यहाँ हेड था उसने इनको ख़त लिखा था कि जी हमें पता लग गया है कि अब आपने अभी रेड लाइन क्रॉस कर लिया। रेड लाइन का मतलब ये था कि आपने 20% से ज़्यादा बढ़ा लिया है और ये कि अब आप उसमें दाखिल रहें। और हमारे पास एक एजेंट है जो हमने ख़रीद लिया है कऊटे में, मेटलर्जी में, जिसने हमें ये बात बताई है। तो मैंने मुस्कुरा के उनसे कहा कि बात उनके पास कोई 8 साल बाद नहीं पहुंची, क्योंकि रेड लाइन तो क्रॉस कर चुके थे हम 82 में, ठीक है, 83 में तो हम बना रहे थे। तो ये बात 20% के बजाय 97% पे चले गए थे आप, 96% पे हम गए थे। तो इसका मतलब ये था कि अमेरिकन को इंफॉर्मेशन उतनी नहीं थी। नहीं, झूठ बोलते हैं। ऐसे मैं ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आपको लेके आऊंगा 28 मई 1998 की तरफ, कि जब एटमी धमाका हो रहा था और उस वक्त यूं महसूस हो रहा था कि पूरी स्टेट की कोशिश है, पूरी हुकूमत की कोशिश है कि उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर को शामिल नहीं होना चाहिए कम अज़ कम इस किस्म की तकरीब में जिसमें पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा था। वो क्यों नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को ये क्रेडिट दिया जाए? शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आ रहे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वाहिशात। अगर आप 28 मई 1998 में चले जाएं और उस वक्त को देखें जब पाकिस्तान एटमी धमाका कर रहा था और हम न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त यूं महसूस होता था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के खिलाफ कोई कैंपेन की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें पाकिस्तान को प्राइड भी मिला, उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का इतना हिस्सा नहीं था। डॉक्टर साहब, आप महसूस करते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त एक कैंपेन हो रही थी और कौन कर रहा था? देखिए, मैं आपको बताऊँ, बात खुली लगेगी बुरी लगेगी। मैं महाजर था, मैं न एचिशियन था, न मैं रावियन था, न मैं जाट था, न ये था, न वो था। तो लोगों ने मुझे कभी इस तरीके से कबूल नहीं किया। सिर्फ कबूल इसलिए किया जो मोहब्बत है लोगों की, मैंने ये काम किया। आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये शक हो कि ये काम मैंने नहीं किया, वो फॉरेनर्स हों या लोकल हों। और सबको पता है, हुकूमत को भी पता है कि अगर मैं एनरिचमेंट नहीं करता और वेपन नहीं बनाता तो ये कोई भी क़यामत तक भी नहीं बना सकते थे। अभी तक ये वही बैलगाड़ी चला रहे होते, कश्मीर हाथ से चला गया तो शायद लाहौर भी चला गया होता। तो ये सब जो बातें हैं मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ यही है कि शायद ये इस वजह से हुआ कि मैं सन ऑफ द साइल नहीं था, मेरी इनसे कुर्बत नहीं थी, मैं मुँह फट आदमी हूँ, मैंने खुशामद करके ये कोई पोजीशन हासिल नहीं की थी। मैंने तो जब देखा मैं बाहर था, बहुत अच्छी पोजीशन पे था, आला मेरा मुस्तकबिल था। जब मुल्क को ज़रूरत पेश आई और मैं ये काम कर सकता था, मैं खुदगर्जी का इजहार नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि जी मैं यहीं बैठूँ, मुझे क्या पड़ी है, यहीं से बैठ के थोड़ी सी मदद कर दो, कागज़ भेज दो, करते हैं तो करें वरना जहन्नम में जाएँ। नहीं, हमने अपनी कश्तियाँ जला दी, यहीं आ गए और उसके बाद हम कहीं नहीं गए।